آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی روحانی ترقی کا ضامن سلویشن ٹی وی۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 17 باب 11 سے 19 آیت میں آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ خدا کا فضل اور ہمارا رویہ۔ کیا سیکھیں گے؟ خدا کا فضل اور ہمارا رویہ، یعنی خدا جب فضل کرتا ہے تو میرا اور آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، کیسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم جو مثبت رویہ ہے اس پر بھی غور کریں گے، نیگیٹو پر بھی غور کریں گے۔ بائبل مقدس خدا کا کلام بتاتا ہے کہ کوڑی کو یہ اس موسوی شریعت کے مطابق چونکہ اسے ناپاک قرار دیا جاتا، لہذا اس کے پاس یہ موقع نہیں تھا کہ وہ کسی کو گلے لگائے یا سوسائٹی کی ان تمام پروگرامز میں شامل ہو، تو وہ دور رہ کر یسوع مسیح سے رحم کی اپیل کرتے ہیں کیونکہ وہ اس کے حقدار نہیں ہیں۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے یسوع مسیح نے ان پر رحم کر دیا، اور رحم اس طرح کیا کہ آپ حیران ہوں گے۔ یسوع مسیح نے ان کوڑیوں سے کہا کہ جاؤ اپنے تائیں کاہنوں کو دکھاؤ۔ خدا کے کلام میں جو گریس، جو فضل ہے، جو اس کی ڈیفینیشن ہے، اس کی جو تعریف ہے، اس کے جو معنی ہیں، وہ خدا کی جو مدد ہے، غیر جو لوگ مستحق نہیں ہیں جس چیز کے، وہ چیز ان کو دے دینا، یہ کیا ہے؟ یہ فضل ہے۔ جس مدد کے ہم حقدار نہ ہوں، جس مدد کے ہم مستحق نہ ہوں، وہ مدد ہمیں فراہم کر دی جاتی ہے بغیر کسی کام کے، تو وہ کیا ہے؟ فضل ہے۔ ابھی صرف انہوں نے رحم کی اپیل کی ہے، اور یسوع مسیح نے کہا جاؤ کاہن کو دکھاؤ۔ اس کا مطلب ہے تم کیا ہو گئے ہو؟ ٹھیک ہو گئے ہو، تم پاک ہو گئے ہو، تمہاری ناپاکی جاتی رہی، تمہارا کوڑ جاتا رہا۔ یسوع مسیح نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے آپ کو یاد ہے کہ ایک موضوع پر بتایا آپ کو کہ یسوع مسیح خالق ہے، جب اس نے پانی کو میں بنایا اور بولا پانی ڈال دو پھر نکال لو۔ اور یہاں بھی دیکھیں کوڑیوں کو، کوئی مرم ہاسپٹل میں بھی جائیں تو وہ کرسچن ہاسپٹل بھی ہو تو وہ دعا بھی کریں گے، لیکن ساتھ دوائی بھی دیں گے، یہ مرم اوپر لگا لو۔ لیکن یسوع مسیح نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں شفا دے دے، ہم پر رحم کر۔ یسوع مسیح نے کہا جاؤ تمہیں شفا مل گئی۔ اور بائبل مقدس کے مطابق لکھا ہے جب راستے میں جا رہے تھے تو اس فضل کو ایک آدمی نے صحیح پہچانا، اور اس کا رسپانس، اس کا جو رد عمل تھا وہ انتہائی تعریف کے لائق، جسے بائبل مقدس میں قلم بند کروا دیا گیا۔ اور وہ کیا تھا؟ آئیں ذرا سیکھیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ دسویں، ایک نہیں، دسویں۔ اب آگے دیکھیں رسپانس۔ پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر، ہو سکتا ہے ہم ڈیبیٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن میرا سوچ آپ کی سوچ ڈفرنس ہو، کیا ان 9 نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا ہوگا کہ یار میرا جسم تو ٹھیک ہو گیا ہے؟ یا پھر خدا معاف کرے اگر اندھے ہوں تو پھر کوئی بتائے کہ بھائی آپ ٹھیک ہو گئے ہو، کیونکہ خود تو نظر آتا نہیں، اندھے تو نہیں تھے۔ یہ اندھے کوڑی ہوتے تو پھر مان لیتے کہ ایک کی آنکھیں تھی، اس نے دیکھا میں ٹھیک ہو گیا ہوں، باقی 9 اندھے تھے، اندھے نہیں تھے۔
خدا کے کلام میں لکھا ہے ایک نے دیکھ کر کے میں شفا پا گیا ہوں، 9 نے نہیں دیکھا، اور وہ اسی لمحے واپس لوٹا ہے، اور باقی 9 چلے گئے، ان کا کام ہو گیا۔ بس ان کو کیا چاہیے تھی؟ کیا چاہیے تھی؟ جسمانی شفا چاہیے تھی۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی سوسائٹی سے، وہ مذہبی رسومات سے، وہ یہودی ہیں، پتہ نہیں کتنے عرصہ سے وہ ان یہودی عبادتوں سے باہر تھے، اس سوسائٹی کے تمام پروگرام سے باہر تھے، بس ان کا کام ہو گیا۔ اب وہ ہیکل میں جا سکتے تھے، اب وہ سوسائٹی کے سارے کاموں میں شرکت کر سکتے تھے، اب وہ اپنے گھر میں رہ سکتے تھے۔ شاید انہوں نے یہی کچھ مانگا، اور لکھا ہے بائبل مقدس میں وہ 9 چلے گئے، ایک واپس لوٹا اور منہ کے بل یسوع کے قدموں میں گر کر اس کا شکر کرنے لگا۔ یہ لفظ ذرا سنیں ذرا، منہ کے بل کس کے قدموں میں گر گیا؟ کبھی کبھی ہم منہ کے بل گرتے ہیں لیکن پتہ نہیں کسی اور کے آگے گر جاتے ہیں۔ شفا کسی اور نے دی ہوتی ہے، گر کسی، یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ سامری بھی ایسا کر سکتا تھا کہ وہ بھی ان 10 کے ساتھ چلا جاتا اور سردار کہن کے قدموں میں گر جاتا۔ یہ جس طرح وہ یہودی کام کرتے یہ بھی کرتا، لیکن اس نے سوچا کہ یہ کام تو کس نے کیا ہے؟ اسی ہستی نے کیا ہے، میں کیوں پہلے سردار کہن کے پاس چلا جاؤں؟ میں کیوں پہلے ہیکل کے پاس چلا جاؤں؟ میں کیوں ان ساری باتوں کو کروں؟ پہلے جس نے مجھ پر رحم کیا ہے، جس نے مجھ پر فضل کیا ہے، میں اس سے تو مل لوں۔ اور یہ واپس لوٹا اور یسوع کے قدموں میں گر کر اس کا شکر کرنے لگا، اور یہی وہ رسپانس ہے، یہی وہ رد عمل ہے جو خدا چاہتا تھا۔ اور یسوع مسیح نہایت خوش ہوئے اور کہا چلا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں یسوع مسیح نے کہا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ وہ 9 جسمانی شفا لے کر چلے گئے، لیکن یہ ایک جسمانی شفا کے ساتھ ساتھ روحانی شفا لے کر بھی چلا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ وہ 9 جو خدا کی برکات ہیں ان کو کیا کر دیا؟ کھو دیا۔ صرف جسمانی شفا لے کر چلے گئے، لیکن یسوع مسیح چاہتے تھے، خدا چاہتا تھا کہ وہ 10 وہ 9 بھی کیا پائے؟ نجات پائے، جسمانی شفا کے ساتھ ساتھ وہ روحانی شفا بھی پائے، لیکن انہوں نے خدا کی اس برکت کو کھو دیا۔ اور اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ وہ 9 کہاں ہیں؟ کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے؟ یعنی گویا مسیح خدا ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ بھی واپس آتے اور خدا کا شکریہ ادا کرتے، لیکن وہ کیا تھے؟ نہ شکرے۔ کام نکلا اور چلے گئے۔ ہم نے دوسرا بیت جو پڑھا تیموتھیوس کے خط میں کہ لکھا ہے کہ آخری زمانہ میں جب برے دن آئیں گے تو ان میں وہ برائیاں اور ان میں ایک ناشکر، ایسا دل جو شکر گزار نہیں ہے۔ اور آج ہم اس ورد سے میرے اور آپ کے لیے سبق سیکھیں گے۔ جب خدا نے مجھ پر اور آپ پر فضل کیا ہے، اور اس فضل میں ہم نے پرچی نہیں کٹائی ہے 10 روپے کی 5 روپے کی، نیک اعمال نیکیاں یہ پرچیاں ہو جاتی پھر، اور پھر یہ فضل نہیں رہتا۔ اگر اس میں آپ 10 روپے بھی شامل کرتے ہیں، آپ ایک نیک کام بھی کرتے ہیں، تو پھر وہ فضل نہیں ہے۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں، خدا کا کلام کہتا ہے
کہ ہمیں مفت کیا ملی ہے؟ نجات ملی ہے. اس میں ہماری کوئی نیک کام، نیکیاں، ہماری کوئی مدد کچھ شامل نہیں ہے. بس ہمیں اس گفٹ کو کیا کرنا ہے؟ ریسیو کرنا ہے، حاصل کرنا ہے. اور خدا کا کلام آج میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم اس لائق نہیں. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم گناہ میں پیدا ہوئے. زبور 51 اس کی 5 آیت میں خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے مجھے میری ماں نے گناہ میں کیا دیا ہے؟ جنم دیا. اور پھر بائبل مقدس بیان کرتی ہے ہم سب نے خدا کے لا کو توڑ دیا اور ہم سب خدا کے دشمن اور موت کے حقدار. اب ہم اس لائق ہیں کہ ہم ابدی ہلاکت میں چلے جائیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے یسوع مسیح اس لیے دنیا میں آئے کیونکہ انسان اس لائق نہیں تھا کہ اپنی نیکیاں شامل کر کے وہ بچ جاتا. تو اسی لیے خدا کو فضل کرنا پڑا. اور اس فضل میں یہ دیکھیں ہمیں تو یہ فرض کریں کہ آپ یہ میرے پاس گھڑی ہے تو میں کسی کو دے دیتا ہوں گفٹ میں، تو اس کو تو مفت میں مل گئی، لیکن میں نے چوری نہیں کی ہے، اس کے پیسے دیے، مجھے اس کی قیمت چکانی پڑی ہے، میں نے آگے مفت میں دے دی ہے. یہ فضل ہے. خدا نے ہم پر مفت فضل نہیں کیا، یعنی گویا ہمیں یہ گفٹ مفت دے دیا، لیکن خود اس کی قیمت چکائی. اس نے اپنے اکلوتے بیٹے خدا یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا جو میری اور آپ کی گناہوں کے لیے صلیب پر چڑھ کر مر گیا، دفن ہوا اور جی اٹھا. یہ قیمت چکائی ہے، لیکن ہمیں یہ مفت دے دی ہے کہ ہم صرف اسے قبول کریں اور گناہوں کی معافی حاصل کریں. یہ گریس ہے، یہی فضل ہے کہ جس چیز کے ہم مستحق نہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم، لہذا کوئی شخص بھی مستحق نہیں ہے. اور اسی لیے یہ خدا کا فضل ہوا کہ ہم جو گناہ کی حالت میں تھے ہم پر فضل ہو اور ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں. ایک سوال کروں گا کہ کوئی ہے آپ میں سے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس نے وہ اپنی راست بازی سے یسوع مسیح کی وسیلہ سے ہم پاک ہیں؟ کوئی ہے جو یہ ہاتھ اٹھا کر کہے کہ میں بے گناہ ہوں؟ اور میں سمجھتا ہوں اگر کوئی آپ میں کھڑا ہو جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کا آنا کیا تھا؟ بیکار تھا. دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے. اب جب میں نے زبور کا حوالہ دیا تو خدا کا بندہ بزرگ داؤد جسے خدا کہتا ہے میرے دل کے موافق مجھے مل گیا ہے، وہ خود کہتا ہے کہ میری ماں نے مجھے گناہ میں کیا دیا ہے؟ جنم دیا ہے. اس کا مطلب ہے میں پاک نہیں ہوں، میں خدا کے فضل کا کیا ہوں؟ محتاج ہوں. یہاں تک کہ مقدسہ مریم جو کماری ہے، جو پاک ہے، وہ بھی کہتی ہے فرشتے کو کہ خدا کا فرشتہ کہتا ہے تجھ پر کیا ہوا ہے؟ فضل ہوا ہے. اور فضل اسی پر ہوتا ہے جو بندہ اس لائق نہ ہو. خدا کا فرشتہ کہتا ہے تجھ پر کیا ہوا ہے؟ فضل ہوا ہے. لہذا دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو بے گناہ ہو. میرے عزیزو، خدا کا کلام آج میرے اور آپ کے لیے ہے. جب خدا کا فضل ہم پر ہوا ہے تو ہمارا رویہ یا تو ان 9 کوڑیوں کی طرح ہے یا ایک سامری کی طرح. یہ آج میرے اور آپ کے لیے چیلنج ہے. کیا ہم ناشکرے ہیں ان 9 کوڑیوں کی طرح، یا پھر ہمارا رد عمل اس ایک کوڑی کی طرح جو سامری تھا اس جیسا رد عمل ہے؟ کتنی مرتبہ نجات کے علاوہ کتنی مرتبہ ہم پر کرائسس آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، خاندانی، جاب کی، نوکری کی، دیگر طرح سے، تو ہم روتے ہیں، خدا کے آگے رحم کی اپیل کرتے ہیں کوڑیوں کی طرح.
اور پھر جب خدا رحم کرتا ہے، ہماری بیماری کو دور کر دیتا ہے، اس کے لیے ہم چلاتے ہیں، ہمارے خاندان کے مسائل کو حل کر دیتا ہے، ہم چلاتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہمارا رویہ ان 9 کوڑیوں کی طرح نہیں ہے جسے آج ہم سوچ رہے ہیں؟ نہ شکر کہ بس کام نکلا اور اپنے گھر، اب خدا کی ضرورت نہیں، اگلی دفعہ پھر مصیبت پڑے گی، پھر آ جائیں گے رحم کی اپیل کرنے۔ تو یہ تو مطلبی خود غرض رویہ ہے ان 9 کوڑیوں کی طرح۔ اور اکثر ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب ہم مشکلات میں پھنس جاتے، ہم چلاتے، ہمارا خدا رحم کر دیتا، پھر ہم لوٹ کر اس کے پاس نہیں آتے۔ ہم پر حادثات گزرتے اور ہم چلاتے، خدا رحم کر دیتا، اس کے بعد ہم واپس لوٹ کر اس کوے کی طرح واپس لوٹ کر نہیں آتے۔ آپ کو یاد ہے کہ کشتی کے اندر خدا کے بندہ نوح نے کوے کو بھیجا، جاؤ ادھر پتہ کر کے آپ کہ پانی اترا کہ نہیں، وہ ایسا گیا لوٹ کر واپس نہیں آیا۔ آج ہم بھی اپنی مشکلات میں روتے، بیماریوں میں روتے، دکھوں میں روتے، اور خدا ہم پر رحم کرتا، اس کے بعد ہم پھر لوٹ کر خدا کے پاس نہیں آتے۔ ان 9 کوڑیوں کی طرح جن کو یسوع مسیح کہتا ہے، کیا ان نے شفا نہیں پائی؟ کیا ان پر فضل نہیں ہوا؟ کیا انہوں نے پیسے دیے تھے؟ یہ بیچارہ ایک ہی بغیر پرچی کی شفا پا گیا۔ کیا اس 10 نے یسوع مسیح کو پیسے دیے تھے، ڈاکٹر کے پاس آ گئے تھے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں دیا۔ لیکن پھر یہی وجہ ہے، یسوع مسیح نے کہا یہ تو فضل ہے، انہوں نے کچھ دیا ہوتا تو وہ لوٹ کرنا آتے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ فضل ہے، ان کو بھی واپس آنا چاہیے تھا، نہیں آئے۔ اور آج ہم بھی ایسا کر رہے ہیں، خدا ہم پر رحم کرتا ہے۔ کیا سیکھ رہے ہیں آج ہم؟ خدا کا فضل اور ہمارا رد عمل۔ کیا سیکھ رہے ہیں بھائی؟ اور ہمارا رد عمل۔ تو بائبل مقدس میں اس سامری کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ لوٹ کر واپس آیا اور نہ صرف جسمانی شفا بلکہ روحانی شفا بھی پا کر چلا گیا۔ یسوع مسیح خوش ہوئے، یا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ میرے عزیزو، آج میں اپنے آپ کو چیک کروں، آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ اکثر اوقات ہم اپنی مشکلات میں، پریشانیوں میں خدا کے پاس آتے ہیں، پھر لوٹ کر اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم پر خدا کا فضل ہو تو ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے، رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے بہت خوبصورت بتایا گیا ہے کہ ہم اپنا بدن زندہ قربانی کے طور پر خدا کی نظر کر دیں۔ جب خدا نے ہم پر گریس کیا ہے، فضل کیا ہے، تو میرا اور آپ کا رد عمل کیا ہو؟ رد عمل کیا ہونا چاہیے کہ اپنا بدن خدا کی کیا کر دو؟ نظر کر دو۔ رومیو کا خط 12واں باب پہلی آیت میں لکھا ہے کہ اپنے جسم زندہ قربانی کے طور پر خدا کی نظر کر دو۔ اب یہودی قربانی میں جو پرانے عہد نامہ میں تھی، اس کے لیے جب ایک برہ، پاک برہ بھی لے لے تو اس کو مذبح پر قربان کر دیا جاتا، تو اس کے بعد دوسرے دن وہ برہ دوبارہ قربانی نہیں دے سکتا تھا۔ یعنی آج ایک برے کو آپ نے ذبح کر دیا قربانی کے لیے، کل وہی برہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتا، وہ تو مر گیا بس۔ لیکن یہاں ذرا سوچیں کیا لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ یہاں اگر یہ ہوتا کہ آپ بھی پرانے عہد نامہ کی طرح قربانی کر دو تو آج مسیحی بھی باری باری خود اپنے آپ کو چھری سے ذبح کر کے مر جاتے، لیکن ایسا نہیں کہا گیا۔
یہاں کیا ہے کہ اپنے بدن کو زندہ قربانی کے طور پر کیا کر دو، نظر کر دو. آج جو قربانی پہ چڑھایا ہے یہ بدن زندہ ہے، کل پھر چڑھانا ہے. اور جب تک یسوع مسیح نہیں آتا اس بدن کو ہر روز مذبح کے اوپر چڑھاتے رہنا ہے. ہم نے صرف ایک دن چڑھا دیا بس، اتوار کے دن، وہ بھی پتہ نہیں چڑھایا یا نہیں چڑھایا. لیکن اسی لیے خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور کہتا ہے ایٹ مائی باڈی، میں اپنے بدن کو ہر روز مارتا کوٹتا رہتا ہوں تاکہ اوروں میں غلامی کر کے خود نامقبول نہ ٹھہروں. تو یہ ہر روز اپنے بدن کو کیا کرنا ہے؟ قربان کرنا ہے. زندہ قربانی، یعنی وہ برا تو بس ختم ہو جاتا تھا، لیکن ہم زندہ قربانی ہیں، یعنی قربانی کے بعد بھی ہم زندہ ہیں. اگلے دن پھر اسے مذبح پر چڑھانا ہے. اور اسی طرح جب تک یسوع مسیح ہمیں لینے کے لیے بادلوں پر نہیں آتا یہ عمل دہراتے رہنا ہے. یہی مسیحیت ہے، یہی یسوع مسیح کے پیروکاروں کا شیوا ہے کہ جب آپ یسوع مسیح کو اپنی زندگی دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنی خواہشوں کے مطابق اس بدن کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اگر کرتے ہیں آپ سچے مسیحی نہیں ہیں. ہمارے ہاں یہ غلط فہمی کا شکار ہیں لوگ یہ رویہ یا یہ معیار صرف پادری یا فادر کا دیکھنا چاہتے ہیں. اور اسی دفعہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی زندگی گزارتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ بائبل مقدس صرف خادموں کو معیار نہیں بتاتی. ہر وہ جو یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے اور اپنا بدن یسوع کے حوالے کرتا ہے اس کے بعد وہ یسوع کی وشش سے زندگی گزارتا ہے. یہ بائبل مقدس کا حکم ہے. یہ صرف خدا کے خادموں کے لیے نہیں ہے، ہر وہ شخص جو مسیحی ہے یہ اس کے لیے معیار ہے. لیکن ہم نے آج صرف ہماری زندگیاں اس لیے برباد ہو رہی ہیں، ہم نے یہ معیار صرف خادموں کے لیے بنا رکھا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے کیا خدا کا فضل صرف خادموں کے لیے ہوا ہے؟ کیا خدا کا رحم صرف خادموں کے لیے ہوا ہے؟ نہیں، آپ پر بھی ہوا ہے. شفا 10 کو ملی ہے، لیکن آپ سوچتے ہیں بس ایک کا ہی کام ہے سجدہ کرے ہم اپنے گھر چلے. یاد رکھیں ایسا رویہ آپ کو خدا سے دور لے جا سکتا ہے. ایسا رویہ آپ کی برکات جو خدا نے رکھی ہیں وہ کھو سکتی ہیں. اگر آپ نے یہ رویہ رکھا کہ یہ کام صرف خادموں کا ہے، وہ اپنا بدن قربان کرے. ہر شخص کا جو اپنے آپ کو مسیحی کہلاتا ہے، جس نے اپنی زندگی یسوع کو دی ہے، اب وہ اپنی وشز کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بائبل مقدس میں اس کے لیے بھی لکھا گیا ہے تم قیمت سے خریدے گئے. خدا کے کلام میں مقدس پالوس رسول کی معرفت خدا کہتا ہے یہ بدن تمہارا اب اپنا نہیں رہا، تم قیمت سے خریدے گئے ہو. اور اب ضرورت ہے کہ جس نے تمہیں خریدا ہے اس کی وشز کے مطابق کیا کرو، زندگی بسر کرو. ہمارا المیہ یہ ہے کہ عباسیت کلیسیا جو ہمارے من میں آتا ہے وہ کرتے جاتے ہیں، اور ہم نے اپنا سارا زور خادموں کے اوپر رکھا ہے. خادموں کو نمونہ ہونا چاہیے، میں اس میں کوئی بھی رعایت نہیں کرتا ہوں خادموں کے لیے. لیکن کیا سوچے کہ کیا فضل صرف خادموں پر ہوا ہے، آپ پر نہیں ہوا؟ آپ کیسی زندگی گزار رہے ہو؟ جیسا آپ سوچتے ہو کہ خادموں کو ہونا چاہیے آپ کو بھی ہونا چاہیے.
ہم سب پر کیا ہوا ہے؟ فضل ہوا ہے۔ میرے عزیزو، آئیں آج میں اور آپ اپنے آپ کو چیک کریں، خدا کا فضل اور ہمارا رد عمل۔ کیا میرا رد عمل ان 9 کوڑیوں کی طرح ہے جو مطلب نکلا تو چلے گئے، جسمانی شفا لے کر چلے گئے؟ خدا ان کے لیے روحانی شفا بھی چاہتا تھا، لیکن وہ خود محروم ہو گئے کیونکہ انہوں نے، ان کا رد عمل اچھا نہیں تھا۔ کیا آج میرا اور آپ کا بھی رد عمل ان 9 کوڑیوں کی طرح نہیں ہے، یا اس کوڑی کی طرح ہے جو اسی لمحے واپس لوٹا، یسوع مسیح کے قدموں میں منہ کے بل گرا اور اس کا شکر کرنے لگا؟ اور یاد رکھیے، یہ شکرگزاری، یہ شکرگزار دل جو ہے اس کے بڑے فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ خدا کے ساتھ رشتہ اور انسانوں کے ساتھ رشتے ٹوٹنے نہیں دیتا ہے، کیونکہ جب آپ ہر بات میں خدا کا شکر کرتے ہیں اور خدا کے بندہ پالوس کی طرح کہتے ہیں میں نے ہر حالت میں راضی رہنا سیکھ لیا، تو خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ شیطان بھی توڑے۔ یہ خدا کے ساتھ جو رشتے آج ٹوٹ رہے ہیں نا، خود غرضی کی بات ہے، نہ شکراپن، جو کچھ خدا نے دیا اس سے آپ مطمئن نہیں ہیں، اور انسانوں کے رشتے بھی اس طرح ٹوٹتے ہیں۔ آج گھروں کے اندر یہ جو جھگڑے، فساد، نفرت، اس کی وجہ بھی ناشکراپن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، بہت سارے لوگ ہیں کہ ان کا اپنا گھر نہیں ہے، وہ کرائے کے گھر میں خوش نہیں ہیں، مطمئن نہیں ہیں۔ اپنا گھر مل جائے اس میں مطمئن نہیں ہے کیونکہ اس میں ٹائلیں نہیں ہیں، ٹائلیں بھی لگ جائیں پھر کوئی اور چیز کی کمی ہے وہاں بھی مطمئن نہیں ہے۔ اور اسی طرح کئی افراد میاں بیوی لڑتے لڑتے مر جاتے ہیں، ان کے پاس پیسے بھی ہیں، سب کچھ بھی ہے، گناہ کہاں ہے؟ گناہ یہ ہے وہ ناشکرے ہیں۔ ان 9 کوڑیوں کی طرح گناہ کی بیماری ان کے اندر موجود ہے، وہ ناشکرے ہیں۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے اخیر زمانوں میں جہاں اور بدی جائے گی وہاں لوگ ناشکرے ہوں گے۔ اور ناشکر آدمی وہ ہوتا ہے جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے مطمئن نہیں۔ آج بہت سارے لوگ ہیں، ان کی بیوی ہیں، وہ اپنی بیوی سے مطمئن نہیں۔ بیوی ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی، کیسی ہونی چاہیے تھی؟ یسوع مسیح پوچھتا۔ اور یہاں تک کئی ایسے، میں نالائق کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، شاید آپ کو یہ برا لگے، کئی ایسے نالائق بچے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ ہمارا باپ ہی نہیں ہونا چاہیے تھے۔ بھئی یہ بھی خدا پوچھتا کہ تیرا باپ کون ہوگا؟ ایسی اولاد ہے آج کل کی، اور وہ کیا ہے؟ ناشکرے۔ اس ناشکرے پن نے خدا کے ساتھ ہمارے رشتوں کو برباد کر دیا۔ اس ناشکرے پن نے جو جسمانی رشتے ہیں ان کو برباد کر دیا۔ جو کچھ خدا نے دیا ہے اس کے لیے وہ خدا کا شکر نہیں کرتے۔ وہ سوچتے ہیں کہ خدا کو پوچھنا چاہیے تھا مجھ سے۔ میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی کہ اسی سارا ملبہ کس پہ ڈال دیا ہے؟ شیطان پہ۔ ہائے ہمارے گھر میں لڑائی کون کراتا؟ شیطان۔ پادری صاحب کو بلا کے لاؤ دعا کرے، پادری صاحب دعا کرتا ہے خدا اس گھر سے شیطان چلا جائے۔ کہاں جائے گا؟ او بھائی شیطان تو آپ خود ہو، ناشکرے ہو، تمہارا دل شکرگزار دل نہیں ہے، پادری کیا کرے گا؟ یہ آج جو گھر جہنم بنے ہیں نا، پیسے کا مسئلہ نہیں ہے، تعلیم کا مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ گناہ کا مسئلہ ہے، اور ناشکر گزاری کا، ناشکرے پن کا گناہ ہے، جو بائبل میں لکھا ہے کہ اخیر زمانہ میں لوگ کیا ہوں گے؟ ناشکرے۔ اور پنجابی جانتے نا کھاندے پیندے مردے نے، وہ والی بات ہے۔ کیونکہ اگر ہمارے اندر شکر گزار دل ہو تو پھر ہم جھونپڑی میں رہیں، کرائے کے گھر میں رہیں، آپ کے گھر میں ٹائلیں نہ بھی ہوں، تو آپ خدا کا کیا کرتے ہیں؟ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس حالت میں بھی وہ رکھتا ہے۔ آپ کا شوہر کا رنگ گورا ہے،
آپ کی بیوی کا رنگ گورا ہے یا کالا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا. جو کچھ خدا نے دے دیا ہے آپ اس سے کیا ہیں؟ مطمئن ہیں. لیکن آج لوگ مطمئن نہیں ہیں. زیادہ تر لوگ جو اپنے آپ کو ایماندار بھی کہلاتے ہیں، اگر خدا ان کو فلم دکھائے تو ان کا دل مطمئن نہیں ہے. شاید اوپر سے بولتے جی میں مطمئن ہوں، مطمئن نہیں ہے. ناشکراپن ہے اور اسی کی سزا پھر ہم اٹھاتے ہیں. وہ برکات جو خدا ہمارے لیے رکھتا ہے، ناشکروں کو وہ برکات نہیں ملتی. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ، یہ جب آپ خدا کا شکر کرتے ہیں ہر بات میں، تو خدا کے ساتھ بھی آپ کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، انسانوں کے ساتھ بھی آپ کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے. خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاکلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی.